اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما مثل الحیاة الدنیا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون۔ سورہ یونس آیت نمبر 24۔ انما یقیناً مثل الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی کی مثال۔ یاد رہے کہ دنیا کے حوالے سے آیت نمبر 23 میں یہ بات گزری تھی کہ متاع الحیات الدنیا دنیا کا ساز و سامان ہے۔ اب یہاں اس آیت مبارکہ میں اس دنیا کی زندگی کو سمجھانا مقصود ہے کہ دنیا کی زندگی ہے کیا۔ فرمایا کمائن، جس طرح کے پانی، انزلناہ ہم نے نازل کیا اس کو، من السماء آسمان سے، فاختلط به نبات الارض گتھم گتا ہو گئی، مل جل گئی زمین کی نباتات، مما یأکل الناس جو کھاتے ہیں لوگ، والانعام اور چوپائے جانور بھی۔ یہ فصلوں اور نباتات کے خوب پروان چڑھنے کے ہیں، اس لیے کہ سازگار بارش سے جب فصل نشوونما پاتی ہے تو وہ باہم مل جاتی ہے، گھنی ہو جاتی ہے۔ اور مما یأکل الناس والانعام یعنی ہر نوع کی نباتات خوب پروان چڑھتی ہیں، اور وہ بھی جو انسانوں کے کام آتی ہیں اور وہ بھی جو مویشیوں کے مصرف کے لیے ہوتی ہیں۔ اور بہت سے باغات تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے درمیان میں چارہ بھی لگا دیا جاتا ہے، ایک طرف وہ باغات تیار ہو رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف وہ چارہ بھی تیار ہو رہا ہوتا ہے۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا اخذت الارض زخرفہا، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنا پورا بناؤ سنگھار کر لیا۔ اخذت الارض زمین نے لے لیا، زخرفہا اپنی خوبصورتی کو، وزینت اور خوب سنور گئی۔ زخرف لفظ حسن، زینت اور ملمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جب فصل پروان چڑھ جاتی ہے تو یہ ایک بہت خوبصورت منظر ہوتا ہے، بہت دل کو بھانے والا یہ منظر ہوتا ہے۔ اور خاص طور پر وہ لوگ کہ جن لوگوں نے زمین میں محنت کر رکھی ہوتی ہے، کاشتکاری کر رکھی ہوتی ہے، ان کی فصل جب تیار ہونے کو ہوتی ہے تو وہ منظر ان کے دل کو بڑا بھلا محسوس ہوتا ہے۔ وَظَنَّ أَهْلُهَا، اور زمین والے یہ گمان کر لیتے ہیں، أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، کہ اب وہ اس پر قدرت رکھتے ہیں۔ یعنی جب فصل اپنے جوبن پر ہوتی ہے تو ان کے مالکوں کے دل حوصلہ اور امنگ سے لبریز ہو جاتے ہیں کہ اب کیا اندیشہ ہے، اب تو بازی ہماری ہی ہے۔ اسی اثناء میں آتاہا امرنا لیلاً او نہارا، آ جاتا ہے ہمارا حکم، لیلاً رات کو، او نہارا یا دن میں، فجعلناہا پھر ہم اس کو بنا دیتے ہیں، حصیداً کٹی ہوئی، کأن لم تغن بالامس گویا کہ وہ کل تھی ہی نہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جاتا ہے، پکڑ آ جاتی ہے، اور پھر وہ بالکل سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو آیت کا مفہوم یہ ہے کہ زندگی جس کو انسان بہت کامیاب اور مامون سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کے دھوکے میں ہی مبتلا ہو جاتا ہے کہ جس طرح بارش ہوتی ہے، فصل تیار ہوتی ہے، پھل لگتے ہیں، ان کے مالک اسے دیکھ کر بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ دفعتاً قہر الہی کا جھونکا آتا ہے اور سب کو خس و خاشاک کی طرح اڑا دیتا ہے۔ اسی طرح جب ہمارا فیصلہ صادر ہو جائے گا، ہم عین اسی حالت میں جس کو تم اپنی ترقی اور عروج کا دور خیال کیے بیٹھے ہو دھر لیے جاؤ گے، تو تم ہمارے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکو گے۔ تم عذاب کی نشانی دیکھنا چاہتے ہو تو اس دنیا میں جو نشانیاں ہماری آئے دن ظاہر ہوتی رہتی ہیں، ہم اس کی تفصیل تمہیں سنا رہے ہیں۔ جن کے اندر غور کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ اس پر غور کریں۔ عاقل وہ ہے جو دوسروں کے حالات سے سبق لے، نہ کہ اس وقت آنکھیں کھولے جب اس کے خود اپنے سر پر آ جائے۔ سورہ کلام میں بھی اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 17 سے 26 میں باغ والوں کی تمثیل بیان کی ہے، اس میں بھی یہی حقیقت واضح کی گئی ہے۔
جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جن قوموں پر اللہ تعالیٰ کی حجت تمام ہو جاتی ہے ان کو عین دور عروج میں پکڑ لیتا ہے، اس لیے اللہ کے ہاں اصلی اہمیت عقائد اور اعمال کی ہے، نہ کہ مادی اسباب اور وسائل کی۔ اگر ایک قوم اخلاقی اعتبار سے گر چکی ہے تو اسباب اور وسائل کی فراوانی اس کو سہارا دینے کے بجائے اس کے زوال کی رفتار کو مزید تیز کر دیتی ہے۔ اس لیے فرمایا کذالک، اسی طرح نفصل الآیات، ہم تفصیل سے نشانیاں بیان کرتے ہیں، لقوم، ایسی قوم کے لیے، یتفکرون، جو غور و فکر کرنے والی ہے۔ تو غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس دنیا میں بھی بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان نشانیوں کو سمجھ کر حقیقت دنیا کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔ سورہ یونس آیات 25 اور 26۔ واللہ، اور اللہ تعالی، یدعو، بلاتا ہے، الی دار السلام، سلامتی کے گھر کی طرف۔ دار السلام، سلام کے معنی سکھ اور چین کے ہیں، اس سے مراد جنت ہے، اس لیے کہ وہی ایسی جگہ ہے جہاں پہنچنے کے بعد آدمی کے لیے نہ ماضی کا غم ہوگا نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ، بلکہ دائمی سکھ اور ابدی چین کی زندگی ہوگی۔ اس لفظ کے استعمال سے یہاں ایک اشارہ ہے اس دنیا کی طرف جس پر کفار غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ تم تو اس زندگی پر فریفتہ ہو، ہر وقت اللہ کی برق و غضب کی زد میں ہو، البتہ اللہ تمہیں اس گھر کی دعوت دے رہا ہے جو امن اور سلامتی کا گھر ہے۔ وَيَهْدِي، اور وہ ہدایت دیتا ہے، مَن يَشَاءُ، جسے چاہتا ہے، إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ تو اس گھر کی طرف رہنمائی کرنا یہ بھی اللہ کا اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو راہیں دکھا دی ہیں، اور جو انسان چاہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو اسی راستے پر چلا دیتا ہے، اور جو لوگ سیدھے راستے پر چلنا ہی نہ چاہتے ہوں، آنکھیں بند کر لیتے ہوں، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے پھر وہ راستہ بہت کٹھن ہے اور اس پر چلنا ان کے لیے بہت دشوار ہے۔ اس لیے روز قیامت کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نابینا اٹھائے گا، تو وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں کیوں آج کے دن نابینا اکٹھا کر دیا گیا ہے، حالانکہ دنیا میں تو ہم دیکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم ہماری آیات سے، ہمارے احکامات سے اندھے تھے، دنیا میں ساری زندگی دیکھا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں۔ تو یقینی بات ہے، نہ ساری زندگی قرآن پڑھا، نہ ترجمہ سیکھا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھیں، اور نہ ہی کبھی جنت کی تمنا کی، اور نہ ہی کبھی جہنم کا خوف دل میں اترا، تو پھر ایسی کیفیت میں تو انسان صراط مستقیم سے دور ہی رہے گا۔ بہرحال انسان کو ہمیشہ صراط مستقیم کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ للذین، ان لوگوں کے لیے، احسنوا، جنہوں نے اچھے کام کیے، حسنہ، بھلائی ہے، کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہت اچھا اجر دینے والے ہیں، وزیادتن، اور بڑھا کر بھی دیں گے۔ تو ایک تو بدلہ یہ ہوتا ہے کہ جس انسان نے جتنا کام کیا اس کو اس کا پورا پورا معاوضہ دے دیا جائے، لیکن زیادہ سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، سورہ انعام میں یہ جو آیت گزر چکی، کہ جو بھلائی لے کر حاضر ہوگا اس کے لیے اس کا 10 گنا اجر ہوگا، اور یہ کم از کم ہے، اور اللہ تعالیٰ 700 تک بڑھا دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا چڑھا کر اس انسان کو اجر اور نیکیوں سے نوازیں گے۔ ولا ترحق وجوہہم قتر ولا ذلہ، ولا یرحق، یہ لفظ رحق کے معنی چھا جانے، غالب آ جانے کے ہیں، اور قطر کہتے ہیں غبار، کدورت اور سیاہی کو کہا جاتا ہے۔ تو ولا یرحق وجوہہم، تو نہیں چھا جائے گی ان کے چہروں پر، قطر، سیاہی، ولا ذلت، اور نہ ہی ذلت۔ جب انسان کو بہت زیادہ غم اور تکلیف ہوتی ہے تو بعض اوقات انسان کے چہرے پر سیاہی چھا جاتی ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان بہت زیادہ شدت کی غم میں ہو۔ تو اب یہ لوگ جو نیکیاں کرنے والے ہیں، روز قیامت جہنم سامنے ہوگی لیکن انہیں غم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی اللہ کی چاہت کے مطابق گزار آئے ہوں گے۔ تو یہاں جن چیزوں کی نفی کی گئی ہے اس نفی سے مقصود ان کے ضد
پہلو کا اس بات ہے، یعنی ان کے چہرے اپنی کامیابی پر حشاش اور بشاش ہوں گے، اپنی کامیابیوں پر شادمان ہوں گے۔ اس لیے فرمایا اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب الجنہ، جو جنت والے ہیں، ہم وہ فیہا، اس میں یعنی ان جنتوں میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو یہ کامیابی ہی اصل کامیابی ہے، جہاں نہ پچھلے اعمال کا کوئی غم ہوگا اور نہ ہی آئندہ کا کوئی خوف ہوگا، اس لیے اس کو دار السلام کہا گیا ہے، سلامتی کا گھر، سکون کا گھر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن اعمال کے سبب سے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سبب سے اللہ تعالیٰ میں دار السلام میں داخل فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔